شتے ہمارے صغیرہ کبیرہ. سبحان اللہ آمین آمین. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. شریعت کے سینٹر سے بولو سبحان اللہ. طریقت کے تیور سے بولو سبحان اللہ. معرفت کے ممبر سے بولو سبحان اللہ. حقیقت کے دائرے سے بولو سبحان اللہ. غریب نواز کے بھارت سے بولو سبحان اللہ. غوث پاک کی مہربانی سے بولو سبحان اللہ. غریب نواز کے بھارت سے بولو سبحان اللہ. پیغمبر اعظم کے پریوار کے پیار سے بولو سبحان اللہ. انتر آتما سے بولو سبحان اللہ. محبت آل فاطمہ سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ کہتے رہو، اس میں خیریت کے سماچار ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر حضرت قمر الدین بابا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. محرر ہدایت، پیر طریقت، آبرو اہل سنت، یادگار دریائی دربار، زیب سجادہ آستانہ عالیہ دریائی دولہ، حضرت پیر دادا سید قمر الدین بابا صاحب دریائی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. اور علماء کرام کا ایک قافلہ ہے. یونانی حکمت کے بہترین سنگم حضرت حکیم صاحب بھی موڑا صاحب سے جلوہ گر ہیں. اور دیگر علماء کرام قاری عبد القادر صاحب اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. ہمارے اس قصبے کی جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ سید حاجی حبیب الرحمان صاحب قبلہ زیب سجادہ آستانہ مخدوم عالم قطب کارنٹھا اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. حضور سرکار سید کمال الدین بابا صاحب صوفی ملت زیب سجادہ آستانہ مخدوم عالم قطب کارنٹھا خطیب چاندنی مسجد ہمت نگر اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. بہت سارے علماء کرام اس وقت اسٹیج پر حاضر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کافی سے زیادہ علماء کرام اور مشائخ اعظام اور خلفائے سلسلہ اشرفیہ اسٹیج پر براجمان ہیں. چند ہی منٹوں میں ہم اس اشرفی سلسلے کے ایک عظیم تاجدار سرکار غازی ملت کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. ہم جس کے دیداور ہیں وہ تاجدار چند ہی منٹوں میں اسٹیج پر جلوہ گر ہوگا. کرسی خطابت پر جلوہ گر ہوں گے حضرت، اور آپ لوگ ان کا درشن کریں گے، ان کا دیدار کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت کلیم نے جب خواجہ خضر سے بھیٹ کی تو اس موقع پر کیا ہوا کہ آپ نے بڑی اجلت سے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ چلنے میں کشتی کو آپ سوراخ کرنا ایک طرف، اور بچہ بڑا بھولا بھالا سیدھا سادہ کشتی کا ملاح ہے، اور آپ نے کشتی کو سوراخ کر دیا. کہا چپ رہو، اس سے تم بعد میں سمجھو گے، ابھی اس بات کو سمجھنے میں تھوڑا سمے لگ سکتا ہے، تھوڑا انتظار کیا جائے. کشتی کو سوراخ کر دیا، کشتی لے کے یہ واپس چلا، دریا پار کر گئے. اس کے بعد کچھ آگے بڑھے تو کچھ بچے چوراہے پہ کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے بچے کی گردن پکڑ لی اور ذرا سا اس کا حلق دبا دیا تو وہ سانس سمٹ گئی اور بچہ نپٹ گیا. تو قصہ ختم ہوا. وہ بچہ نپٹ گیا، سانس سمٹ گئی تو وہاں اس کا لوکیشن ختم ہو گیا، جیون کی ڈائری وہاں سماپت ہو گئی. تو وہ نپٹ گیا. بولے آپ نے تو ذرا جلدی کر دی بچے کو. بولے بچے کو یہاں تک پہنچانا ضروری تھا، اس کے بعد اس کا آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، اس کو یہاں سمٹ جانا چاہیے. تو بولے حضرت مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، کہ تھوڑا انتظار ابھی آپ اور کیجیے. تھوڑا سا آگے بڑھے، تھوڑا سا کریا آیا، ایک گاؤں آیا، اور اس گاؤں کے نکٹ آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار مٹی سے گر پڑ کے زمین کے اوپر اس کے ذرے بکھر گئے ہیں اور بالکل کرا جسے کہتے ہیں اپنی بھاشا میں ہم لوگ، پوری دیوار گر گئی ہے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا پانی کا مٹی کا انتظام کرو، تھوڑا گارا گوندا جائے اور اس دیوار کو بنا لیا جائے. تو دیوار کو بناتے بناتے بننے لگی دیوار، کام ہونے لگا، گارا گوندا جانے لگا. حضرت کلیم گارا دیتے رہے، دیوار بنتی رہی. کسی نے خیریت نہیں پوچھی پانی کے بارے میں کہ آپ پانی پیئیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس بستی کے رہنے والے ہیں. کسی نے کوئی پوچھ پرچھ نہیں کی اور آپ نے پوری دیوار بنا دی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت یہاں کا یہ لوکیشن بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی خیریت نہیں پوچھتا، پانی تک کا بھاؤ کوئی نہیں پوچھتا، اور پوری دیوار بنانے کے لیے معماری کاریہ کرم چل رہا ہے، تو یہ کیسے کام ہو رہا ہے. تو کہا اچھا اب آپ ایسا کرو، اب آپ واپس لوٹ جاؤ
तो वो तीनों बातें मुझे समझा दो, मैं वापस लौट जाता हूँ। कश्ती में जो सौरात हुआ था वो किस बात का था? तो वो सौरात इसलिए किया था कि बच्चा यतीम था और वो कश्ती मल्लाह बनकर के चला रहा था, उसमें उसकी रोजी रोटी का इंतजाम था। कश्ती अगर दागदार हो जाए तो यहाँ का जो बादशाह है, कस्टम ऑफिसर है, वो ले लेता है और बादशाह के हवाले कर देता है। अगर टनाटन कश्ती हो तो उसको वो ले लेता, सौराख करके दागदार बना देने से उसमें वो मॉम लगाकर चला लेगा और बच्चा अपना जीवन संभाल लेगा। कश्ती दागदार हो जाएगी, सौराखदार हो जाएगी तो ये बादशाह लेगा नहीं और उसकी रोटी रोटी चलेगी, इसलिए सौराख कर दिया। का बहुत बढ़िया काम किया। तो वो बच्चा क्यों मार डाला? बोले बहुत अच्छा खानदान है, इसका कबीला बहुत अच्छा, बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, लेकिन ये बच्चा आगे चलकर बड़ा भयंकर गुनहगार, मोस्ट वांटेड बनने वाला था और सारे कबीले को वो तबाह करने वाला था, इसलिए इसको यही चिमटा देना जरूरी था, इसलिए उसको वही खत्म कर दिया। तब दीवार आपने जो बनाई, तब भैया दीवार इसलिए बनाई कि इस बच्चा, इस दीवार के नीचे रकम है और इस बच्चा, जो बच्चा इसका मालिक बनने वाला है, वो बच्चा यतीम है और इसकी 7वीं पीढ़ी में ऊपर एक अल्लाह का वली है, 7वीं पृष्ठ में इसके ऊपर एक अल्लाह का वली है।